بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات زیبکار توجہ میرے ور رہے، میں ایک نہایت ہی تانوں اہم سنجیدہ پیغام دینا چاہنا۔ تہاڈی سنجیدگی ویکھ کے اللہ جاندا ہے میں تانوں اج دا اے وظیفہ اے بات دس کے جانا چاہنا۔ توجہ میرے ور رہے، اگر میرے مجمع اندر کوئی بیمار آیا ہے، اگر میرے مجمع اندر کوئی مقروض آیا ہے، اگر میرے مجمع اندر کوئی لاغر آیا ہے، اگر میری اس محفل اور مسجد کے اندر کوئی کمزور آیا ہے، اگر کوئی میری ایسی ماں آئی ہے کہندی ہے کاری صاحب بیٹے دا کاروبار کوئی نہیں، دھیاں دے اچھے رشتے کوئی نہیں، میرے خامن دی اچھی معیشت کوئی نہیں، اگر کوئی میرے مجمع دے اندر ایسا بندہ آیا کہندا کاری صاحب شریکہ تنگ کردا ہے، برادری تنگ کر دی ہے، محلے والے تنگ کردے نے، او وزیراں چک دے رہنے والوں، گرد و نواح تو آنے والوں، میری آج دی جہاں تک سیڑھی جائے، میری جہاں تک آواز جائے، میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اج دے میرے اس پیغام نو پلے بنو۔ چند دن پہلے میں ماشاءاللہ تبارک اللہ انجنا باب فہد حرم دے بالکل کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھا۔ توجہ میرے ور رہے، میں بات تواڈے کوئی بات سننی بھی ہے۔ میری نا ایک نائجیرین بندے دے نال مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب انہاں دے نال نا میری ملاقات ہوئی تے کالا چہرہ ہے، کم و بیش 70 سال بابا جی دی عمر ہے تے میں انہاں نوں نا عربی چ کہا، میں کہا السلام علیکم ابویا، میں کہا بابا جی السلام علیکم، کہندا علیکم السلام، کہندا کی حال ہے بیٹا، کیف الحال، فین انت بیٹا، میں بخیر، میں کہا شیخ ادعو اللہ علی شیخانہ، میں کہا شیخ میرے واسطے نا دعا کر دیو۔ ادھر ہوں میں تمہوں گل دسن لگا کہ رب اپنے بندیاں دی کیویں مندا ہے تے اللہ کیویں پریشانیاں دور کردا ہے۔ توجہ میرے ول، انہیں نا انج ہاتھ چکے تے سب تو پہلے انہیں 3 باری پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس تو بعد انہیں 3 باری پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر 3 باری انہیں پڑھیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پھر بابا جی نے 7 مرتبہ پڑھیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایت الکرسی دا پہلا ٹکڑا 7 مرتبہ پڑھیا۔ اس تو بعد بابا جی دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، توجہ میرے ول، بابا جی دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، اکھاں ڈل پیاں تے بابے نے اکھاں تو ڈل دیاں نا بابا جی نے پھر پڑھیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ کے پھر بابا جی نے 3 مرتبہ پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بابا جی نے 3 مرتبہ پڑھیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیا۔ او وسیلہ چک دے رہنے والوں، میری آج دی جہاں تک آواز جائے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرے پیغام تے غور کرو، میری دعوت تے غور کرو، میرے میسج تے غور کرو۔ او لوگو ساڈی دعوت کڑیاں دی دعوت نہیں، ساڈی دعوت چھلیاں دی دعوت نہیں، پیراں فقیراں لیراں تصویراں دے پیچھے کر کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کرنا ہے۔ اللہ دی مینوں عزت دی قسم رات نو اٹھ کے نفل پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، اللہ نے تینوں لیراں تو بچایا ہے، اللہ نے تینوں پیراں تو بچایا ہے، اللہ نے تصویراں تو بچایا ہے، اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کر۔ کسے دربار مزار خانقاہ تے جا کے تو سر نہیں جھکاندا، اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کر، اللہ نے تینوں عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ دی عزت دی قسم او پنڈ والیو میریو ماں بہنوں میرے بزرگوں، میرے کول او الفاظ نہیں مولانا محمدی صاحب، ورنہ میں ہر فرد و بشر دے متھے تے او لفظ لکھ کے ٹر جاواں کہ یار رب توحید والے بندے دا کنا حیا کردا ہے۔ بابا جی نے انج دعا کی دی ہاتھ چکے تے مینوں کہندے نے پتر میرا پیغام پورے پاکستان دے اندر تسی عام کرنا ہے۔ جدوں رب دے کولوں دعا منگنی ہے نا تے انہاں لفظاں دے نال تسی دعا منگنی ہے
مینوں پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم ہے وزیراں چک دے رہنے والوں سانو عرب امارات دے دورہ جاتے ایک بھاری اماؤنٹ دی ضرورت پہ گئی میں دسنا اس مائک تے مناسب نہیں سمجھدا اللہ جاندا ہے محمدی صاحب اے پڑھ کے رب دے کولوں دعا کیتی ہے اگلے دن دا سورج بعد اندر نکلیا ہے اللہ پاک نے راتوں رات اس بھاری اماؤنٹ دا اللہ پاک نے انتظام کر دیتا ہے یار کتے رب کو منگ کے ویکھ ایویں سڑدا رہنا ہے ایویں جلدا رہنا ہے کسے کو گڈی ملے کسے نو کار مل جائے کسے کو کوٹھی ملے کسے دا بیٹا نوکری لگ جائے تے یار ایویں کڑدا رہنا ہے ایویں سڑدا رہنا ہے بھائی نہیں سڑنا نہیں بلکہ دعا کریا کر او دی بھی بہتری لی دعا کریا کر ایک حدیث سن لو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ توجہ میرے ول اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے ول ویکھیا جے نبی علیہ السلام فرماندے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا واسطے دعا کردا ہے ماسٹر صاحب تسی بھی سن لو جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا واسطے دعا کردا ہے او دا بھرا او دے کول موجود نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے کنڈ دے پیچھے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ جی او دے کنڈ دے پیچھے کھڑے ہو کے ایک فرشتہ نہ دعا کردا ہے کہندا یا اللہ انہیں اپنے بھرا واسطے دعا کیتی ہے اللہ اوہی چیز پہلے انو عطا کر تے بعد اندر دے مسلمان بھرا نو عطا کری یار اسی پائی ابو بکر ادھر اسی رب دی قسم حمزہ پائی ایڈے کنجوس ہو گئے ہیں اسی یار دعا ہی نہیں کردے لوگاں دے واسطے اسی اپنے لیے ڈھیر منگی جانے ہیں رب دے کولو یا اللہ مینوں گڈی بھی دے مینوں فلانا دے مینوں فلانا دے بھائی کدے تسی اٹھ کے رب دے کولو دعا کیتی ہوئے اللہ میری پھپھی دا بیٹا بے نماز ہے اللہ انہوں نمازی بنا کدے تسی رب دے کولوں دعا کیتی ہوئے اللہ اے میرے چاچے دے بیٹے دا کاروبار کوئی نہیں اللہ دے کاروبار دے اندر وسعت نو پیدا فرما کدے تو انج رات دی طریقی دے اندر جدو اپنے واسطے دعا کرنا ہے کدے کسے محلے دے غریب دے واسطے تو دعا کیتی ہوئے اللہ اس بیٹی دا رشتہ نہیں ہو رہا 5-5 سال تو بیچاری ماں تڑپ دی پئی ہے 5-5 سال تو باپ تڑپ دا پیا اللہ بیٹی دے اچھے مقدر بنا دا رشتہ کر پائی جان اس دائرے تو باہر نکلو میں عرب امارات دے دورہ جات تو واپسی تے آ کے اے دیکھ چکے ہیں کہ جیڑا بندہ مسلمان دی خیر خائی کردا ہے مسلمان دے نال پیار کردا ہے مسلمان دے نال محبت کردا ہے او لوگوں مینوں پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم ہے اللہ دی مینوں عزت دی قسم رب اس بندے دی کانڈ نیچے لگن دیندا کیوں جی انشاءاللہ کرنی ہے نا دعا اسی اپنے لیے بھی کرنی ہے تے گلی محلیاں والے واسطے بھی کرنی ہے تے میں انہاں تواڈے واسطے ایک دعا کرنی ہے اللہ سونیا میرے سمیت سانو سارے نو بار بار بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرما اچھی آمین کیا جے اللہ سونیا میرے سمیت سانو سارے نو بار بار بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرما اللہ سونیا زمزم پلا رج رج پلا تے اے اللہ کعبۃ اللہ صدقے پلا اللہ سونیا جدو دنیا تو جائیے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی جماعت دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مینوں مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب نے بڑا ہی پابند کیتا ہے اللہ جاندا ہے میں اسلام آباد دے سفر واسطے نکلیا سا تے میں بالکل گڈی دے اندر بیٹھے لگا تے محمدی صاحب دا فون آ گیا قاری طلحہ حجازی صاحب بھی میرے نال سن تے انہاں نے کہا کہ مینوں ملن تو بغیر نہیں جانا میں ماشاءاللہ انہاں دی محبت دے وچ نجمی صاحب دی محبت دے وچ میں تواڈی بھی زیارت کر لیے انشاءاللہ اللہ نے مینوں پھر موقع دیتا تے پھر انشاءاللہ 2-4 گلاں ہون گیاں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں خطاب واسطے دعوت دینا بطور برکت فضیلت الشیخ پروفیسر عظیم اختر صاحب نو کیوان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان اور اپنے پیارے الفاظ دے نال ساڈے دلاں نو منور فرمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصل میں ایک جگہ ہم نے جنازہ پڑھانے جانا تھا وہ ہمارے دوست ہیں ادھر کمالیہ کے تو ان کے والد وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو اکثریت ان کا وہ خاندان ہے وہ دیوبندی ہیں سارے تو ان کا ایک لڑکا وہ کچھ ہم سے متاثر ہوا تو اس نے کہا کہ آپ جنازے کے لیے ہیں تو میں نے بلال سے کہا تو میرے ساتھ گئے تو واپسی پہ انہوں نے مجھے کہا تو میں ان کے ساتھ آ گیا یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے
آپ لوگوں ایک خاص ذہن لے کے آئے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے، اور ایک نظریہ لے کے آئے ہیں، آپ کو اشتہارات کے ذریعے سے اطلاع دی گئی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ اس طرح انسان چلتے آئے اور اسے ضروری طور پہ دعوت دی جائے، اور نہ ہی میرے خیال میں اگر ایسا انسان کو اتفاق ہو اور اسے وہ دعوت نہ بھی دی جائے اسے محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو مہمان آئے ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، جن کے بارے آپ ذہن بنا کے آئے ہوتے ہیں آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ ان کو سنیں اور وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیں۔ اور بس یہ ہے کہ جو سنانے والا آئے وہ یہ ذہن میں بات رکھ کے آئے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنانے سمجھانے جانا ہے، اور جو سننے والا آئے وہ یہ ذہن میں رکھ کے آئے کہ میں نے اللہ کے رسول کی اللہ کی بات کو سننے اور سیکھنے جانا ہے، سمجھنے جانا ہے۔ یہ چسکے مسکے لینے کے لیے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من جاء الی مجلس لیتعلم او یعلم، جب کوئی شخص اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے کسی مجلس میں، کسی درسگاہ میں، دین کی بات سننے کے لیے، دل میں یہ فکر رکھ کے کہ میں وہاں جاؤں گا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ آئے گی، پھر وہ اس مجلس میں بیٹھتا ہے، واستمع، اور بڑی توجہ سے بات سنتا ہے، بڑی توجہ سے بات سنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو وہ توجہ سے سن کے جب چلا جاتا ہے تو 3 قسم کے اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ بات غور سے سننے کی بنیاد پہ کتنی قسم کے اجر عطا فرماتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک تو اجر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر کا مہمان ہے اور میں اللہ اس کا میزبان ہوں، وحق المزوری ان یکرم زائرہ، اور میزبان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی قدر کرے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے میزبان اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں تو مجھ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی قدر کرنے نہیں جانتا، لہٰذا یہ جو میرے مہمان آئے ہیں نا میری بات سننے کے لیے میرے گھر میں، تو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ دوسرا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یہ ملتا ہے کہ انہیں اس مجلس میں میری کوئی بات سننے کے لیے مل جاتی ہے۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، اس بندے کو وہ دعا مل جاتی ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ جو کوئی مجلس میں بیٹھ کے میری بات توجہ سے سنے اسے دل میں جگہ دے، پھر آگے جا کے بیان کرے کہ میں نے مولوی صاحب سے یہ بات سنی ہے، میں تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کو دکھوں سے پاک کر دے، اس شخص کی زندگی کو دکھوں سے پاک کر جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھ کے میری بات سننے کے لیے۔ اور تیسرا اجر یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس مجلس سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تامن حجتہ، پورا حج ادا کرنے کا اسے اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کس بندے کو ملتا ہے سارا کچھ؟ یہ پیچھے 3-4 لڑکے گفتگو کر رہے ہیں، ذرا خاموش کروانا ہے۔ یہ اس بندے کو ثواب ملتا ہے جو انتہائی توجہ اور انہماک سے بات سنتا ہے اور ذہن میں یہ بات رکھ کے آتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ تو جو سکھانے آتا ہے جو سیکھنے آتا ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مقبول حج ہے۔ حدیث کے جملے تامن حجتہ حج مبرور، حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو آپ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ بات سن کے، اگر ماں باپ کی فرما برداری پہ بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ ماں باپ کی فرما برداری کا درس لے کے جائیں گے، اگر کوئی ماں کا گستاخ دیکھیں گے تو اسے سمجھائیں گے، اگر والد کا بدتمیز دیکھیں گے تو اسے تلقین کریں گے، تو یہ باتیں یقینی طور پہ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت پہ سنیں گے تو اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اپنی ذات کے اندر کمی ہے تو اس کی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے۔ اللہم اصلح احوالنا، اللہ آپ سب کو شاداب آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔